السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم پارہ 2 کے رکوع نمبر 15 اور سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 31 کی تلاوت کریں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد طا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی نون مشدد میں غنہ کریں گے اور یہاں پر بھی نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضۃ ومتعوہن۔ یہاں پر اگر وقف کریں گے تو گول تا کو ہا ساکن سے بدل کر پڑھیں گے فریضہ، اور اگر وقف نہیں کریں گے تو تنوین کے بعد واو حروف ملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع غنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں نون کی زبر کو ساکن کر دیں گے اور تشدید کو باقی رکھیں گے، اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، جب تشدید کو باقی رکھیں گے تو اس میں غنہ بھی کریں گے وقف کی حالت میں۔ فریضۃ ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، 2 زبر کی تنوین کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے متاعا بالمعروف۔ او مدہ کے بعد فا کے نیچے زیر ہے اور فا کے زیر کو وقف میں ساکن کر دیں گے متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین علی المحسنین۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ۔ نون ساکن کے بعد طا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی غنہ زمانی کریں گے۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی غنہ زمانی کریں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی نون مشدد ہے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ یہاں تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ نون ساکن کے بعد یا حروف ملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن، تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو
مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں مدغم کر کے پڑھتے ہیں۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کے بعد ہا کے نیچے زیر ہے، یہ وقف میں ساکن ہو جائے گی اور یہاں پر وقف کے حالت میں مد عارض ہوگی۔ 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ واؤ ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے تو یہاں پر واؤ مدہ ہوگا۔ واؤ مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی۔ 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ کھڑی زبر کو وقف میں ساکن نہیں کرتے، تبدیل نہیں کرتے، تو اس لیے اس کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہی کھینچ کر پڑھیں گے۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ۔ نون ساکن کے بعد سین حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ۔ ظا حرف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ صاد حرف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے۔ اس کے اوپر تشدید ہے تو اس کی ادائیگی کا خوب خیال کریں گے۔ یہاں پر بھی صاد کی ادائیگی کا خوب خیال کر کے پڑھیں گے۔ طا کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو وقف میں تبدیل نہیں کرتے، اس کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہی پڑھیں گے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ علمکم ما لم تکونوا تعلمون والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا۔ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا۔ اگر یہاں پر وقف نہیں کریں گے، ملا کر پڑھیں گے تو تنوین کے بعد واو حرف ملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ الف مدہ کے بعد جیم کی 2 زیروں کو وقف میں ساکن کر دیں گے تو
تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا، 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد فا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد یہاں پر میم حرف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں مدغم کر کے پڑھتے ہیں۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم وللمطلقات متاع بالمعروف وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم۔